تحویل قبلہ کی شکل میں لے لیا، لیکن میری اس وقت کی گفتگو کا معاملہ صرف اس سے متعلق ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے وہ قبلہ نہیں ٹھہرایا تھا مگر اس لیے، کہا ہے قرآن میں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے۔ گویا کہ قرآن کی وحی جلی سے وحی خفی کا ثبوت مل رہا ہے۔ آگے چلیے سن 4، یہ تو سن 2 کی بات ہے، سن 4 ہجری، جب بنو نذیر کے جو آبادی تھی، گڑھی ان کی، اس کا جب محاصرہ کیا مسلمانوں نے، اور اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، وہ ان کے لیے پناہ گاہ بنے ہوئے تھے، فصیل بنے ہوئے تھے، حضور کے حکم سے صحابہ نے کچھ کھجور کے درخت کاٹ دیے، اس لیے کہ حملہ کرنا ہے نا، اب یہ تو رکاوٹ بن رہے۔ اس پر بڑا طوفان اٹھا دیا، دیکھو جی یہ کیسے نبی ہیں، یہ درخت کاٹ رہے ہیں، یہ تو شریف انسانوں کا پیشہ نہیں ہے درخت کاٹنا۔ اس کا جواب اللہ نے دیا، مسلمانوں ما ترکتم من لینۃ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ تم یہودیوں کے اس پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا، تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے اور جو چھوڑ دیے اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا۔ وہ اللہ کا اذن قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو کوئی آیت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ وحی جلی سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اذن رب کسی اور شکل میں بھی آتا تھا، یہی وحی خفی ہے۔ حکم رب قرآن کے سوا بھی آتا تھا، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اسی طریقے سے ما قطعتم من لینۃ وترکتموها قائمۃ علی اصولها الا باذن اللہ۔ تیسری مثال لیجئے، یہ آئے گی کوئی سن 7-8 کی ہوگی، 6 کی ہوگی۔ حضور نے حضرت عائشہ کو ایک بات بتائی، کہا راز رکھنا، اس کو کسی کو بتانا نہیں۔ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، ایک بات راز کے طور پر اپنی بعض ازواج میں سے کسی کو بتائی، فلما نبات بہ، ان سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اوور کانفیڈنس کہہ لیجئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت اچھے تعلقات تھے، ایک ابو بکر کی بیٹی ہے، ایک عمر کی بیٹی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہوں نے حضرت حفصہ کو بتا دیا، فرمایا فلما نبات بہی، جب انہوں نے اس راز کو افشا کر دیا، کھول دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو مطلع کر دیا کہ آپ کی اس اہلیہ نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں کہ اے نبی آپ کی زوجہ نے آپ کا راز فاش کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے مطلع کر دیا اپنے نبی کو اس پر، کس چیز سے کیا؟ یہ 3 مقامات جو ہیں یہ دلیل قطعی ہیں، اب کوئی انکار کرنے پر آئے تو جو چاہے کرے۔ سورج نصف النہار پر چمک رہا ہو اور اس کا انکار کر دے کہ کوئی سورج وورج نہیں ہے، تو کیا کریں گے ہم؟ کیسے ثابت کریں گے سورج ہے؟ کوئی دلیل نہیں، وہ تو اپنی جگہ بین ہے۔ اب اگر کوئی ڈٹائی کے اوپر اتر آیا ہو تو ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں، لیکن 3 مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر صرف یہ وحی جلی نہیں آتی تھی، یہ وحی مطلوع نہیں آتی تھی، بلکہ وحی خفی یا وحی غیر مطلوع یا الہام یا تحدیث یا ارات یا خواب یا کسی اور شکل میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی تھی، جس کو کہ ہم وحی خفی کہتے ہیں۔ اور حضور کی تبیین جو ہے در حقیقت جو ہمیں سنت رسول میں ملی، چاہے وہ تواتر عمل سے ہے اور چاہے وہ حدیث کے مجموعے سے ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبیین ہے جو اس نے اپنے نبی کو وحی خفی کے ذریعے سے منتقل کی، اور نبی کی زبان مبارک سے وہ امت کو منتقل ہوئی۔ اب اس میں آخری بات صرف ایک میں کہوں گا، اور دیکھیے قرآن مجید، میں نے سورہ انفطار کی ابتدائی آیات بھی پڑھی تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جو لوگ بھی ان مشرکوں میں سے اور اہل کتاب میں سے کفر پر اڑ گئے تھے، وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، حتی تأتیہم البینہ۔ بینہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل واضح بات، روشن بات، اظہر من الشمس، آفتاب آمد دلیل آفتاب۔
اگلی دو آیتوں میں اس بینہ کی تشریح کی گئی. تب بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. رسول اور یہ کتاب مل کر بینہ بنتے ہیں. یہ دو ایک وحدت ہیں، آرگینک ہول ہیں. سورہ نساء میں کھولا گیا ہے وہ لوگ الذین یفرقون بین اللہ ورسلہ، وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں. اللہ کی کتاب مانیں گے، رسول کی بات تھی اپنے زمانے کے لیے، تفریق ہو گئی. الذین یفرقون اللہ، یفرقون بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم مانیں گے ایک کو دوسرے کو نہیں مانیں گے. فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہ کٹر کافر ہیں، چاہے یہ کتنے ہی بڑے موحد بنے پھرتے ہوں اور کتنے ہی بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں. یہ رسول اور اللہ ایک وحدت، اللہ کا کلام رسول کا فرمان ایک وحدت. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ. اسی طرح ذکر کا لفظ آیا ہے سورہ طلاق میں، وہاں بھی جمع کیا ان دونوں چیزوں کو. فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، لوگوں دیکھو اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ رسول جو تلاوت کر رہا ہے تم پر اللہ کی آیات بینات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ بھی ایمان لائے اور نیک عمل کریں انہیں اندھیاروں سے ظلمتوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. تو ذکر بھی رسول اور آیات بینات ملا کر بنا، بینہ بھی رسول اور رسول کے ساتھ آیات بینات ملا کر بنا. ان دونوں کا اس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے غیر منفک ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک وحدت ہے. اور یہی در حقیقت ہمارے دین کی وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس سے آج کے دور میں جدید مادہ پرستانہ ملحدانہ افکار و تہذیب کے زیر اثر مسلمانوں کے بھی جدید تعلیم یافتہ، وہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس تعلیم نے جو بھی اثرات ڈالے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فتنہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے غیر منفک ہیں، علیحدہ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک وحدت ہے. اور یہی در حقیقت ہمارے دین کی وہ بنیادی حقیقت ہے کہ جس سے آج کے دور میں جدید مادہ پرستانہ ملحدانہ افکار و تہذیب کے زیر اثر مسلمانوں کے بھی جدید تعلیم یافتہ، وہ جن کے بارے میں کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس تعلیم نے جو بھی اثرات ڈالے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فتنہ جس کا دائرہ بہت وسیع ہے، وہ ہے یہ فتنہ انکار حدیث یا استخفاف حدیث. حدیث کو خفیف سمجھنا یا حدیث کا انکار کرنا. اس کے مختلف گریڈز ہیں، کچھ خالص اہل قرآن ہیں، کچھ ذرا اور قسم کے ہیں، کچھ اور بے شمار شیڈز ہیں، ان میں کوئی ایک نہیں ہے. کسی کے نزدیک نماز 2 ہے، کسی کے نزدیک 3 ہے، کسی کے نزدیک صرف یہ ہے کہ بیٹھ کر بس لو لگا لو کرسی پر یہی نماز ہے، کوئی اس کی شکل نہیں ہے. یہ مختلف ہے. ظاہر بات ہے کہ امت کو جمع کرنے والی شے تو سنت تھی. یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا. آج 150 کروڑ مسلمان دنیا میں ہے. چلے جائیے انڈونیشیا کا جو موسٹ ایسٹرن کوئی جزیرہ ہوگا اور وہاں سے لے کے موریتانیہ، نہیں اب تو امریکہ میں 8 ملین مسلمان تو امریکہ میں ہے، 80 لاکھ. نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ رفع یدین کا اختلاف ہے، آمین بالجہر کا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جماعت نہیں ٹوٹتی. شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، مالکی، شافعی سب جمع ہو جائیں، ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. کہیں اگر کسی کے نزدیک یہ ہوتا کہ نہیں جیسے رکوع ایک ہے سجدہ بھی ایک ہے، تو ایک آدمی تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جاتا، دوسرا آدمی ابھی سجدہ کر رہا ہوتا. وہ کہتا کھڑا ہونے والا یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ تو قیام کا وقت آ گیا تھا، یہ ناداں سجدے میں پھر پڑے ہوئے. تو وہ فارمیشن تو ٹوٹ جاتی. کسی کے نزدیک پہلے سجدہ ہوتا پھر رکوع ہوتا تو فارمیشن ٹوٹ جاتی. ایک رکعت کی ترتیب میں مشرق بعید سے لے کر مغرب بعید تک کہیں کوئی فرق نہیں.
فرق ہے کیا؟ جن میں کہ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، آپ کی ڈرل کے اندر جو ہے وہ کوئی رکھنا نہیں آتا، کھڑے ہونا ہے تو سب کھڑے ہیں، رکوع میں گئے تو سب گئے ہیں، رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے تو سب کھڑے ہیں، سجدے میں گئے تو سب گئے ہیں، پھر بیٹھے ہیں تو سب بیٹھے ہیں، پھر سجدہ کیا تو سب نے کیا، سب کھڑے ہو گئے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ سنت رسول کی برکت ہے۔ رہے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر یہ مرکز ہٹا دیا جائے، ہر شخص کی اپنی نماز ہوگی، پھر وہ قرآن سے خود جوڑے گا اور جوڑ کے جو چاہے گا نماز بنا دے گا، یہ ملت کی وحدت جو ہے پارا پارا ہو کر رہ جائے گی۔ اصل میں یہ ستون ہے وحدت ملی کا، ایک حبل اللہ ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرے ستون ہے اس وحدت ملی کا، وہ ہے سنت رسول۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔